السلام علیکم ویورز، اٹس عمران فرام شوکر ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن کمپنی۔ آج ہم اپنی کمپنی کے ایک ریزیڈینشیل پروجیکٹ پر موجود ہیں جو کہ ایک کنال پر مشتمل ہے اور اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی میں واقع ہے۔ آج ہم جو ٹاپک آپ سے ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈی پی سی۔ ڈی پی سی کے میننگز ہیں ڈیمپ پروف کورس۔ ڈیمپ پروف کورس ایک کانکریٹ کی لیئر کو کہتے ہیں جو کہ فاؤنڈیشن کے بعد اوپر ہمارا جو سپر سٹرکچر ہے اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈالی جاتی ہے۔ ڈی پی سی کیوں ڈالی جاتی ہے اور کس طرح ڈالنی چاہیے، یہ کچھ ہدایات ہیں، کچھ کی پوائنٹس ہیں جو آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں، ہم ڈی پی سی کو دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے واٹر پروف کیا جاتا ہے اس کے متعلق میں آپ سے چند ہدایات شیئر کروں گا۔ ناظرین، ہم اپنے ریزیڈینشیل پروجیکٹ کے اوپن پیسج میں اس وقت کھڑے ہیں۔ آپ میری بیک گراؤنڈ میں ڈی پی سی کی لیئر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو دو لیئر نظر آ رہی ہوں گی۔ اب میں آپ کو ان دو لیئرز کا پرپز یا مقصد بتاتا ہوں کہ باہر کی وال پر ہم نے دو لیئرز میں ڈی پی سی یا دو مرحلوں پہ یہ ڈی پی سی کیوں ڈالا ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے دو لیئرز نظر آ رہی ہیں ڈی پی سی کی۔ ان دو لیئرز کو کیوں ڈالا گیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو پہلا ڈی پی سی ہے، یہ لیول ہمارا باہر کا اوپن پیسج یا جسے ہم الفاظ میں گلی کہتے ہیں، یہ اس کا لیول ہے۔ اس سے نیچے ہمارا گلی کا فلور ختم ہوگا، اور یہ جو اوپر کا ڈی پی سی ہے یہ لیول ہمارے گھر کا اندر کا فنش فلور لیول ہے۔ یہاں ہمارے گھر کا اندر کا فلور فنش ہوگا یا ٹائل ختم ہوگی۔ ان دونوں کے درمیان جو یہ ڈفرنس ہے اس کو کور کرنے کے لیے ڈبل ڈی پی سی ڈالا گیا۔ اگر ہم یہ ڈی پی سی نہ ڈالتے، اگر ایک ڈی پی سی ڈالتے تو اس سے یہ سیپیج اوپر کی طرف ٹرانسفر کر کے اس ایریے تک ہمارے اس پورشن کو ڈیمیج کرتی اور فیوچر میں ہمارا پینٹ اور ہمارا پلاسٹر خراب ہوتا۔ اب اس لیے ہم نے ڈبل ڈی پی سی ڈالا ہے، اور ان دونوں ڈی پی سیز کے درمیان والے ایریے کو انٹرنل سائڈ سے پلاسٹر اور واٹر پروف کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں اندر جا کر آپ کو بریف کرتا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو واٹر پروف کیا ہے۔ تو ویورز، یہ اب ہم اپنے گھر کے انٹرنل سائڈ پہ موجود ہیں۔ یہ ہمارا گراؤنڈ فلور کا فلور ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آپ کو ایک بلیک کلر کی شیٹ نظر آ رہی ہے۔ یہ اصل میں میمبرین شیٹ ہے جو کہ فائبر، پولیسٹر اور آپ کے جو پیٹرولیم پارٹیکلز ہیں ان کے مکسچر سے ملا کر یہ بنائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی ڈیمپنس اور سیپیج کے خلاف کارکردگی اور ریزسٹنس کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور دوسرے واٹر پروفنگ ایجنٹس کے مقابلے میں اس کا لائف سپین بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے تمام پروجیکٹس پر ڈی پی سی کے اوپر ہم میمبرین ہی استعمال کرتے ہیں، اور جو ہماری آؤٹر وال ہے جو کہ ہماری اوپن پیسیجز کی طرف ایکسپوز ہوتی ہے، وہاں ہم ڈبل ڈی پی سی ڈال کر تو ان دونوں ڈی پی سیز کی انٹرنل سائڈ پر میمبرین پیسٹ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اندر کی سیپیج ہماری گلی والی سائڈ پہ ایکسپوز نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہمارا پہلا ڈی پی سی ہے اور یہ ہمارا دوسرا ڈی پی سی ہے، اور ان دونوں کو میمبرین کے ساتھ ملایا گیا ہے تاکہ اندر کی جو ہماری فلنگ ہے مٹی گھسو کی، اس کی جو سیپیج ہے وہ اس کو یہ بیریئر کا رول پلے کر کے باہر کی طرف جو کہ ہمارا اوپن پیسیج ہے اس طرف ایکسپوز ہونے سے یہ بچائے گی، اور فیوچر میں جب ہمارا گھر فنش ہوگا پینٹ اور پلاسٹر کی حفاظت کرے گی اور پینٹ اور پلاسٹر کو نمی سے بچائے گی۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا ڈی پی سی کو واٹر پروف کرنے کا طریقہ کہ ہم اپنے ڈی پی سی کو کیسے واٹر پروف کرتے ہیں۔ اور اب میں ڈی پی سی کے پرپس پہ آتا ہوں
کہ ڈی پی سی ڈالنے کا مقصد کیا ہے اور ہم ڈی پی سی کیوں ڈالتے ہیں اور اس کے بینیفٹس کیا ہے اور ہم کن طریقوں کو فالو کرتے ہوئے میکسیمم بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ویورز، ڈیم پروف کورس ڈی پی سی نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈی پی سی کا ڈالنے کا پرپز نیچے سے جو زمین کی نمی اور ڈیمپنس ہے وہ ہمارے سپر سٹرکچر تک نہ پہنچے، اس لیے ہم اپنی فاؤنڈیشن یا سب سٹرکچر کے اوپر ہم 1.5 سے 2 انچ موٹی کنکریٹ کی لیئر بچھاتے ہیں اور اس کنکریٹ کی لیئر کو ہم ڈی پی سی کا نام دیتے ہیں۔ اب آئے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈی پی سی ڈالنا کیسے چاہیے اور کس لیول پر ڈالنا چاہیے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو لیول ہمارا گراؤنڈ فلور کا فلور لیول ہوتا ہے، ہم ڈی پی سی کا ٹاپ اس لیول پر ڈال دیتے ہیں، اور جب ہماری گراؤنڈ فلور کا فلور فنش ہوتا ہے تو ہم کچے کرنے کے بعد جب ہم ٹائل لگاتے ہیں تو ہمارا ڈی پی سی کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جب ہم ڈی پی سی ڈالیں تو ہمارا جو فنش فلور لیول ہے، ہمارا باٹم ڈی پی سی کا اس فنش فلور لیول پہ ہونا چاہیے، تاکہ ہماری ٹائل لگنے کے بعد ہمارا ڈی پی سی مکمل ایکسپوز ہو رہا ہو، کمپرومائز نہ ہو، تاکہ جو ہماری زمین اور فاؤنڈیشن سے آنے والی سیپیج یا نمی ہے اس کو صحیح طریقے سے ریزسٹ کرے اور ہمارے سپر سٹرکچر کو اس نمی اور ڈیمپنس سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے جو ڈی پی سی لیئر نظر آ رہی ہے، یہ اس کا باٹم ہے اور یہ اس کی ٹاپ ہے۔ ہم نے اب کرنا کیا ہے کہ جب ہم نے اپنی فلور کو فنش کرنا ہے، فنشنگ میں تو ہم نے اس لیول کے اوپر اپنی اس لیول پر یعنی باٹم پر ٹائل کو فنش کرنا ہے کہ ہماری جو نمی نیچے سے ٹرانسفر ہو رہی ہے اس وال پر، وہ ہماری اس وال یعنی کہ ڈی پی سی سے اوپر والی سپر سٹرکچر کی وال کو ڈیمیج نہ کرے۔ تو اس وجہ سے ہمارا جو ڈی پی سی ہے وہ ہمارے فنش فلور سے اوپر ڈلنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ایک مسٹیک ہے جو ہم لوگ عموماً گھروں میں مستری یا ٹھیکیدار حضرات ہمارے بھائی کر جاتے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ پھر ہمیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے، جو کہ پھر ساری زندگی کے لیے ہمیں عذاب نظر آتا ہے اور اس کا کوئی حل بھی نظر نہیں آتا کہ ہم اس سیپیج اور یا نمی کو کیسے کنٹرول کریں۔ تو ویورز، یہ تھا آج کا میرا ٹاپک ڈی پی سی، اور ڈی پی سی سے متعلق جتنی بھی میرے پاس انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اور آپ بھی جب اپنا گھر بنائیں اور اس کی فاؤنڈیشن کے اوپر ڈی پی سی کی لیئر ڈالیں تو کائنڈلی ان چھوٹی چھوٹی ہدایات کو نظر انداز نہ کیجیے گا، اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ڈی پی سی کے میکسیمم بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں شوکت ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن کمپنی کے پلیٹ فارم سے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔